نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی تو تم میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنہار رحم کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس آیت کی تشریح سمجھیں۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنی محبت، اپنا قرب اور اپنا تعلق کا معیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھ دی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آنا ہوگا، آپ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا، آپ کے سنتوں پر زندگی گزارنی ہوگی، آپ کے طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، پھر وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ کوئی شخص لاکھ مرتبہ دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، سنتیں نہیں ہیں، تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جب تک وہ پیارے نبی کے طریقوں کو نہیں اپنائے گا اس وقت تک اس کو قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے عجیب طرز اختیار کیا شرط اور جزا کے ساتھ۔ علماء کرام جانتے ہیں ان شرطیہ ہے، یعنی اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو اس کے شرط کے لیے جزا بھی ہوتی ہے، فاتبعونی تو فا جزائیہ ہے۔ تو اللہ کی محبت پیارے نبی کی اتباع کے اندر ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرے گا اس کو خود بخود اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے بڑی عجیب سنت پر عمل کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے کہ سنت پر عمل کرنے کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح سے ہے کہ جب طوفان نوح آیا، جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے وہ غرق ہونے سے بچ گئے، اور جو نہیں تھے وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی طرح جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہا ہے وہ مثل نوح کشتی کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سفر کرتے ہوئے وہ زندگی کو گزار رہا ہے، وہ دنیا کے آفات سے، گمراہیوں سے بچا ہوا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہا وہ دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، فتنوں کا شکار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری امت کے فساد کے زمانے میں میری سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ سنت پر عمل کرے گا کون؟ سنت پر وہی عمل کرے گا جس کے دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہوگا، آپ کی رفت ہوگی، اور اس کے دل و دماغ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہوگی، وہی سنت پر عمل کرے گا۔
زبان سے کہہ دینا کہ مجھے پیارے نبی سے محبت ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرنا، وہ آدمی اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، حضرت صحیح بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے، اس کے بچوں سے اور تمام لوگوں سے۔ جب ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تو اس وقت ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ آپ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ آج ہر شخص دعویٰ کرتا میں عاشق رسول، ایک آدمی کی چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کی سلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے، اس کا کھانا سنت کے خلاف، اس کا پینا سنت کے خلاف، اس کا لباس سنت کے خلاف، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے خلاف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے جب اس کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا طریقہ ہی نہیں؟ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں گے ہم، اس کی زندگی کے اندر اگر وہ اسوہ ہے، وہ نمونہ ہے، وہ طریقہ ہے، پھر وہ عاشق رسول ہوگا۔ اگرچہ وہ دعویٰ زبان سے یہ ایک بھی نہ کرے میں عاشق رسول ہوں، لیکن اس کا طرز زندگی اور اس کا عمل خود بتلائے گا کہ یہ بندہ عاشق رسول ہے اور اس کے دل کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آج دعویٰ کرنے والے تو بہت ہیں لیکن عمل کی زندگی کے اندر، عمل کے میدان کے اندر وہ خالی ہیں۔ تو سب سے پہلے عمل کو دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ تمام انبیاء سے زیادہ، تمام مخلوقات سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، سبب کائنات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کی زندگی اور سارا جہان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے اور آپ کے توسط سے یہ دنیا کا نظام بنا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو پیدا نہ کرتے۔ یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس لیے اللہ جل جلالہ نے وہ آپ کو بلند مقام عطا کیا جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دیکھو علماء نے اس آیت کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام عطا کیا کہ جہاں پر اللہ کا نام ہوگا وہیں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا۔ دیکھو کلمہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے، پہلے اللہ کا نام، اس کے متصل بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اذان کی آواز پوری دنیا کے اندر گونجتی ہے، پہلے اللہ کا نام، اس کے متصل بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آگے آ جائیے، نماز کے اندر جہاں پر اللہ کی تعریف کا بیان ہے اس کے متصل ہی بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا بیان اور آپ پر رحمت بھیجنے کا بیان، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن پاک کے اندر آپ دیکھیے جہاں پر اللہ کا نام، اس کے متصل بعد مختلف مقامات پر اللہ جل جلالہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، بلکہ پورا قرآن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آدمی کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے یہ شرط ہے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا آخری نبی نہیں مانے گا اس وقت تک وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ گویا ایک آدمی لاکھ مرتبہ یہ کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، تمام چیزوں کو مانتا ہوں، تمام انبیاء کو مانتا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، وہ آدمی کافر ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ ایمان میں داخل ہونے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور آپ کو رسول ماننا یہ فرض عین ہے، ضروری ہے۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، تو اس مہینے کی مناسبت سے ہمیں چاہیے
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل واقعات کو پڑھیں اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا پختہ یقین ہمارے دل و دماغ میں آ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہمارے دل و دماغ میں آ جائے۔ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہوگی کہ مسجد حرام ہے، تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی آپ امام الانبیاء ہیں، انبیاء کے پیشوا ہیں اور امام النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا ہے اور آپ انبیاء کے سردار ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ، آدم ہو، نوح ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات، جتنے بھی نبی ہو، تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میں پہلے سفارش کروں گا تو پھر باقی انبیاء سفارش کریں گے اور میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ کتنا بڑا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور واقعہ معراج قرآن پاک کے اندر خود اللہ جل جلالہ نے بیان کیا 15ویں پارے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور اللہ جل جلالہ کی ذات کو انہی سر والی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ جبریل علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرشتوں سے بھی بڑا مقام عطا کیا، یعنی تمام فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام ہیں اور تمام انبیاء کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جو معراج پر لے کر جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام، تو وہ سدرۃ المنتہا پر ٹھہر جاتے ہیں اور آگے جبریل کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر پتہ نہیں اللہ جل جلالہ سے کیا ریاض و نیاز کی باتیں ہوئی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ جل جلالہ سے ملاقات کی، اس وقت راز و نیاز کی کیا باتیں کی ہوں گی، سبحان اللہ، وہ تو اللہ اور اس کا نبی ہی جانتا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، کسی بھی نبی نے ان آنکھوں کے ساتھ، سر والی آنکھوں کے ساتھ اللہ کا دیدار نہیں کیا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بھی دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا مقام، مرتبہ، فضیلت عطا فرمایا۔ اور جب قیامت کے دن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یا رب امتی یا رب امتی کے الفاظ ہوں گے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اپنی امت کے غم کا اظہار ہے، لیکن ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے، دین کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اسی طرح بھی ہم زندگی گزاریں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جلوس نکالے یا اور کوئی جھنڈیاں وغیرہ لگائیں؟ کسی مستند صحیح حدیث سے ثابت ہو تو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ملنے کے بعد 23 سال ربیع الاول کا مہینہ آیا، 23 سال کے اندر کوئی شخص یہ بتا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس نکالا ہو، جھنڈیاں لگائی ہو یا صحابہ نے کیا ہو۔ جب ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت نہیں ہے وہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا ہے یا کوئی اپنا طرز اختیار کیا ہے یا اپنے صحابی کو کہا ہے یا صحابوں کو کرتے دیکھا ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں، سنتوں پر عمل کریں۔ آج کا مسلمان ہفتے کے بعد جمعے کے دن نائی پر جاتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ذبح کر دیتا ہے، داڑھی کو منڈوا دیتا ہے، اور یہ پیارے نبی کی سنت کو نالی کے اندر بہا کر اس کا دل بھی نہیں دھلتا۔
اور پھر ان مسلمان کہتے ہیں میں عاشق رسول، جھوٹا ہے، اس کو کھانے کی سنتوں کا نہیں پتہ، پانی پینے کی سنتوں کا نہیں پتہ، وہ کیسا عاشق رسول؟ ایک سنت کی فضیلت اللہ کے یہاں 7 آسمان 7 زمینوں سے افضل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں خیر سنت ہی تو ہے۔ اس لیے خدا یارا ہر شخص پیارے نبی کی سنتوں کو سمجھے، سیکھے، پھر اس پر عمل کرے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ کا بڑا عجیب واقعہ، حج کے لیے گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ، اور چاہ رہے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب ہو جاؤں، لیکن شرمساری کی وجہ سے قریب نہیں ہوتے تھے۔ خود بیان کرتے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ، تو روضہ اطہر سے آواز آئی، اے شفیع آپ میرا یہ پیغام سنا دو کہ جو شخص میری سنت پر عمل کرتا ہے چاہے وہ ہزاروں میل دور ہے وہ ہم سے قریب ہے، اور جو شخص میری سنت پہ عمل نہیں کرتا وہ چاہے میری جالیوں سے چمٹا ہوا وہ پھر بھی ہم سے دور ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی یہ اس طرح سے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور روضہ اطہر سے آواز آئی کہ یہ پیغام دے دو، پھر بعد کے اندر ایک مرتبہ خود ہی کہہ دے یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ کو یہ بتا دیا جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، چاہے وہ جتنا بھی دور ہے، لیکن جو آپ کی سنت پہ عمل نہیں کر رہا وہ جالیوں سے چمٹا ہوا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، اس کو لباس کا طریقہ نہیں پتا اور کوئی سنت کا نہیں پتا، وہ پھر بھی دور ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر صبح اٹھنے کی سنتیں، واش روم میں جانے کی سنتیں، مسجد میں جانے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، دوستوں سے ملنے کی سنتیں، بازار میں جانے کی سنتیں ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ اگر پتہ ہے تو بہت خوشی کی بات، اگر نہیں پتہ تو پھر ہم فکر کریں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بھیجتے ہیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یاد کریں، سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم جھڑیاں لگا لیں اور ایک دن چراغاں کر لیں اور بس ہم یہ پورے سال کا حق ادا کر دیا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو اتباع والی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ تو ہم علماء کی مستند کتابیں پڑھیں اور سنتوں کو یاد کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔